تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس لیے کیا گیا کہ اب اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت مل رہی، منصب نبوت کو برداشت کرنے کے لیے، منصب نبوت کو اٹھانے کے لیے، منصب نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک طاقت کی ضرورت تھی، جس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کروا کے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی کہ اب میرے محبوب پر اللہ کا قرآن اترنا ہے، اب میرے محبوب کے دل مبارک پر اللہ کی وحی کا نزول ہونا ہے، اب میرے محبوب کے دل مبارک پر اللہ کی طرف سے پیغامات آنے ہیں۔ اللہ کے قرآن کلام اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی کہ اب میرے محبوب پر منصب نبوت آئے، اس کو سنبھالنا اور سمیٹنا اس کے لیے آسان ہو۔ منصب نبوت کے ساتھ ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اب کلام الہی اترنا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہونا ہے، اس دل پر اللہ کا کلام نازل ہوگا، اس کو برداشت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کو، وحی الہی کو برداشت کرنے کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر عن قریب انتہائی مشکل، ثقیل، وزن والا، بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام قرآن کا رعب اور طاقت بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، سورۃ الحشر کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا، سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ